السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کسی قسم کی خبر لے کر آئے تو تم اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بغیر تحقیق کے اس کی بات مان لو اور پھر تمہیں اپنے اس کیے ہوئے پر ندامت کا سامنا کرنا پڑے۔ اللہ رب العزت نے یہ حکم اہل ایمان کو دیا ہے، اور مجھے امید واثق بلکہ یقین ہے کہ یہ حکم آپ سب کے لیے اور میرے لیے ہے، کیونکہ ہم سب اہل ایمان ہیں، اور اہل ایمان کو یہ حکم ہے اگر تمہارے پاس کوئی خبر پہنچے تو اس کی خوب تحقیق کیا کرو۔ اگر تم بغیر تحقیق کے کس کی بات سن کر فوراً پیچھے لگ گئے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ تم کوئی کام کر بیٹھو اور پھر تمہیں اس پر شرمندگی ہو۔ آج کے جو درس کا عنوان تھا اہمیت علم، علم کی اہمیت کے بارے میں درس قرآن۔ علم اگر آپ نے حاصل کرنا ہے تو تحقیق ضروری ہے، اور اس تحقیق کے لیے 5 بنیادی باتیں ہیں۔ تحقیق کے لیے 5 بنیادی باتیں۔ درس آپ نے لفظ سنا ہے، درس کا معنی ہوتا ہے سبق۔ تو آج ہم نے ایک سبق پڑھنا ہے، اور میرے ساتھ ساتھ آپ نے پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ کیوں شیخ؟ الدرس الاول، پہلا سبق۔ تو یہ تحقیق کے لیے کتنی چیزوں کی ضرورت ہے؟ 5۔ سب سے پہلی بات، جو بھی آپ سنیں، تحقیق کے لیے سب سے پہلی بات، پہلی سیڑھی، پہلا قاعدہ یہ ہے کہ آپ اس کا حوالہ پوچھیں۔ یہ بات آپ نے کی ہے
کہاں لکھی ہے؟ اگر اس کا کوئی حوالہ ہی نہیں، کسی جگہ لکھی نہیں، یا پھر حوالہ آئے اور یہ آئے فیس بک پہ لکھی پڑی تھی، میں نے کسی اخبار میں پڑھا تھا، تو اس کا مطلب ہے یہ بات غلط ہے۔ یہ حوالہ نہیں ہے۔ جب تک کسی چیز کا حوالہ نہیں، ریفرنس نہیں، اس کا کوئی ایویڈنس نہیں، اس وقت تک وہ بات قابل قبول ہے۔ سب سے پہلے حوالہ پوچھیں۔ بسا اوقات ہوتا ہے ایک چیز ہم نے بچپن سے سن رکھی، 20 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے، 80 سال کا بزرگ ہے، اس کو بتایا جاتا ہے یہ بات ایسے نہیں ہے، تو وہ ہمارے بزرگ یا ہمارے جوان آگے سے ایک بڑا حوالہ دیتے ہیں، لو ساری زندگی سنتے رہے، آج نویں گل سن لی، آج ہے ہی نہیں۔ تو یہ کوئی دین نہیں ہے، بلکہ آپ شکریہ ادا کریں کہ آپ کو اس دنیا سے جانے سے پہلے پہلے ہم نے بتا دیا کہ یہ جھوٹ آپ سنتے رہے ہیں۔ آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ کلمے کتنے ہیں؟ تو ابھی ہے، کلمے کتنے ہیں؟ 6 ہیں، مشہور ہے۔ کلمے کتنے ہیں؟ 6۔ نکاح کے وقت اور دوسرے تیسرے اوقات میں کلمے 6 پڑھائے جاتے ہیں۔ بھئی پہلے کا تو ثبوت ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، الفتح الربانی میں لکھا ہوا ہے، حدیث کی کتاب ہے۔ دوسرا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یہ تو ہے، لیکن جو اس کو تیسرا بنایا ہے وہ تو اذکار ہے، جو چوتھا بنایا ہے وہ تو صبح و شام کے اذکار ہیں۔ اچھا چلو ہے تو صحیح نا، چاہے اذکار ہی صحیح، تو 5واں چھٹا، یقین جانیے، تحقیق کریں، پوچھیں، تلاش کریں، کعبے کے رب کی قسم دنیا کی کسی ایک بھی حدیث کی کتاب میں ان 6 کا ثبوت نہیں ہے۔ تلاش کریں، 5واں کہاں ہے، 6 کہاں ہے، ساری زندگی سنتے آئے ہیں، کہاں ہے؟ نہیں ملے گا، آپ کو نہیں ملے گا۔ تو یہ تحقیق کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ اس کا کیا ہو؟ حوالہ ہو، کہیں لکھا تو ہو۔ اگر کہیں لکھا ہی نہیں ہے تو اس وقت تک ہم یہ بات نہیں مان سکتے، حوالے کے بغیر بات نہیں مان سکتے۔ سب سے پہلے حوالہ ہو، یہ علم حاصل کرنا ہے تو پہلی بات یہ کریں۔ اب حوالہ آ گیا، اگر کسی چیز کا حوالہ مل گیا، قاری صاحب اس کتاب میں لکھا ہے، تو پھر اس کے بعد چیک یہ کرنا ہے کہ اس کی سند ہے یا نہیں۔ سند کیا ہے؟ اب میں کوئی بات لکھ دیتا ہوں، بھئی مجھے کس نے بتائی؟ مجھے میرے استاذ نے بتائی۔ اس استاذ کو کس نے بتائی؟ ان کے استاد نے بتائی۔ ان کو کس نے؟ ان کے استاد۔ کرتے 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 ائمہ و محدثین پہ، پھر وہ تابعین پہ، پھر وہ صحابہ پہ، پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچیں گے، اسے کہتے ہیں سند۔ اگر اس کی سند ہے تو بات آگے چلے گی، اور اگر سند ہی نہیں تو بات آگے۔ مثلا اگر آپ کو کوئی شخص کہے کہ میں ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا تو قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے ایسا فرمایا، اگر کوئی آدمی آپ کو یہ کہے تو آپ سن کر فوراً کیا لگائیں گے؟ لمبا سا کہکا، تینوں علامہ اقبال نے اور قائد اعظم نے کیسے بتا دیا؟ اس کا مطلب ہے تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اگر وہ کہے کہ میں نے اپنے دادا سے سنا اور میرے دادا کہیں میں وہاں موجود تھا، یا وہ کہے میں نے اپنے بابا سے سنا اور اس نے اپنے دادا سے سنا اور وہ اس مجلس میں موجود تھا، یہ بندے درمیان میں آ جائیں گے تو کیا ہو جائے گی؟ سند۔ اور اگر سند ہی نہ ہو، بندہ پیدا ہوا 600 سال بعد، پیدا ہوا 600 سال بعد، اس نے ایک بات لکھ دی، 800 سال بعد پیدا ہوا، ایک بات لکھ دی اور اس نے کہا نبی علیہ السلام کے دور میں ایسا ہوا،
صحابہ کے دور میں ایسا ہوا، تابعین کے دور میں ایسا ہوا. ہم کہیں گے تمہیں کس نے بتایا؟ 800 سال کا لمبا فاصلہ، جب تک اس کی سند نہیں ہے وہ بات قابل قبول. یہ تحقیق ہے. سب سے پہلے کیا تلاش کرنا ہے؟ حوالہ. اس کے بعد اس کی کیا ہو؟ اگر سند نہیں تو بات قابل قبول. اس کی مثال بھی سن لیجئے گا. آپ نے اس علاقے میں سنا ہوگا سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کی پھر اس کی کچھ شرائط رکھیں. اچھا، شرائط کیا ہیں؟ اور وہ اب اپنی طرف سے شرائط لکھی جا رہی ہیں. بھئی کیا شرط ہے؟ شرط یہ ہے کہ ممبروں پر جو خطباء تمہارے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں نا، وہ ممبر و محراب سے وہ گالیوں کا سلسلہ بند کر دیا جائے گا. اچھا، یہ شرط ہے کہتے ہیں. دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ نہیں بنائیں گے. اچھا، یہ بھی شرط ہے؟ ہاں ہے. بھئی کہاں ہے؟ کہتے ہیں فتح الباری میں لکھی حوالہ ہے. بھئی کہاں ہے؟ الاستیعاب لابن عبد البر میں ہے، حوالہ ہے. بھئی کہاں لکھی ہے؟ الاصابہ میں لکھی ہے. اچھا، حوالہ ہے. یقین جانیے، آپ ان کو کتاب پکڑا دیں، ان کتابوں میں اللہ کی قسم نہ یہ شرط ہے اور نہ ہی ان شرطوں کی کوئی سند ہے. آج تک ان شرطوں کی دنیا میں ایک بھی سند مل ہی نہیں سکی. صحیح اور خراب ہونا تو بعد کی بات ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ جو بندہ بات کرے آپ اس سے حوالہ پوچھے، اگر وہ حوالہ دے پھر اس کی آپ سند دیکھیں، اس کا وجود ہے تو بات آگے چلے گی. اگر وہ سند ہے ہی نہیں تو وہ بات آگے نہیں چلے گی. تو یہ باتیں جس کتاب میں بھی تم دیکھو، اس کی دنیا میں تمہیں اس کی کوئی سند نہیں ملے گی کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے یہ شرط لگائی ہو کہ ممبر و محراب سے گالیوں کو ختم کیا جائے گا. یہ کوئی شرط نہیں تھی. یہ جھوٹ ہے اور یہ غلط بات ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کی گئی ہے، حضرت حسن کی طرف منسوب کی. غلط ہے. اچھا، ایک اور غلط بات ہے. بھی کیا ہوا؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. ہاں ہو گئے. اللہ ان کو جنتوں میں اعلیٰ مقام دے. وہ تو جنتی نوجوانوں کے سردار تھے. اچھا، اس سے آگے ایک بات چلتی. جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا نا تو بنو امیہ نے ان پہ تیر برسائے ان کی میت پر. اچھا، تو اس کی سند دنیا کے اندر تلاش کر دو. یقین جانیے یہ بھی ایسا جھوٹ ہے ہمارے معاشرے میں پھیلا ہوا ہے. پوری دنیا میں اس کی ایک بھی صحیح سند نہیں ہے. تو تحقیق کے لیے سب سے پہلے کیا تھا؟ اس کا کیا ہو؟ حوالہ. اور اس کے بعد اس کی کیا ہو؟ اگر سند نہیں تو بات ختم. تیسری بات، اگر حوالہ مل گیا اور سند بھی مل گئی، پھر تیسری بات یہ چیک کرنی ہے کہ سند صحیح ہو. سند صحیح ہو. جب تک سند صحیح نہیں بات قابل قبول نہیں. آپ سب بیٹھے یہاں، ایک بندہ ادھر آتا ہے اور آ کر بڑا سمجھدار ہے، معتبر انسان ہے، آ کر بتائے کہ سٹاپ پہ کچھ ایسا ہو گیا اور وہ بندہ قابل اعتبار ہو، آپ سب پریشان ہو جائیں گے اور اٹھ کر فوراً جلدی سے وہاں پہنچیں گے. اور ایک بندہ ایسا ہو جو گلیوں میں چلتا پھرتا، آپ کو پتا ہے یہ ذہنی معذور ہے یا یہ ویسے ہی کمزور ہے یا جھوٹا انسان ہے، وہ آ کر اگر ایسی بات کرے تو آپ اس کی بات مان لو گے؟ ورنہ تمہیں پتا ہے کہ یار یہ ذہنی طور پر معذور ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بتانے والے کی بات قابل قبول پتہ کرنا پڑے گا اس کا ذہنی حافظہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، یہ سچا ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ درست ہے، یہ غلط ہے. یہ ساری تحقیق کرنی پڑے گی. جب تک اس کی سند صحیح نہیں اس وقت تک بات آگے نہیں چلے گی. اس وقت تک آگے بات نہیں چلے گی. اب اس کی بھی مثال لے لو. ایک مثال ہے میرے پاس کہ دنیا اسے مانتی ہے حالانکہ اس کی سند ہی صحیح نہیں.
ابو داود کی ایک حدیث ہے 4130 نمبر 41 31 41 31 4131 نمبر. ذرا لیٹ آئے گا کھڑا رہے تو ٹینشن. ایک مرتبہ پھر آگے آگے ہو جائیں. میں آپ کو کچھ نہیں کہتا لیکن درمیان میں ہم نے اپنی توجہ نہیں خراب کرنی. کتنی باتیں ہوئی ہیں؟ ابھی کیا 2 3 ہو گئی ہوں. تیسری چاری. شاباش. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو آگے آنے کا بھی اجر عطا فرمائے اور آپ کا قریب ہونا اللہ آپ کو اپنا مقرب بنا لے اور جنت کے قریب کر دے. آمین. بات میں یہ کر رہا تھا کہ جب آپ نے علم لینا ہے، اہمیت علم ہے، سب سے پہلے کیا دیکھنا ہے؟ حوالہ. اس کے بعد کیا دیکھنی ہے؟ اس کی سند. جب سند ہے تو پھر دیکھنا ہے سند. ایک مثال لے لیں. ابو داود رحمہ اللہ نے حدیث نقل کی ہے مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے. حضرت امیر معاویہ کے خلاف ایک بات پیش کی جاتی ہے اور اس میں یہ ہے کہ مقدام بن معدی کرب آئے رضی اللہ عنہ. ایک اور بندہ آیا بنو اسد کا اور ایک امر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا اے مقدام، اے میرے بھائی دوست، پتہ ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، فوت ہو گئے. انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اس کو مصیبت سمجھتے یہ آزمائش ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، میں کیوں نہ مصیبت سمجھوں، یہ تو اللہ کے رسول کے بڑے لاڈلے تھے. تو جو حضرت مقدام کے ساتھ ایک اور بندہ آیا نا، اس نے کہہ دیا چھوڑو یار کیا مصیبت، وہ تو ایک آگ کا انگارہ تھا، اللہ نے اسے بجھا دیا. اس نے بڑی غلط بات کی. حضرت مقدام رضی اللہ عنہ کو غصہ چڑھ گیا. فرمایا معاویہ اس وقت تک یہاں سے نہیں ہلوں گا جب تک تمہیں غصہ نہ چڑھا دوں. فرمایا اللہ کی قسم اٹھا کے بتا سونا حرام ہے کہ نہیں؟ کہا حرام ہے. کہا تیرے گھر میں چل رہا ہے. کہا یہ بتا ریشم حرام ہے کہ نہیں؟ کہا حرام ہے. کہا تیرے گھر میں چل رہی. کہا جانوروں کی کھال پر بیٹھنا حرام ہے کہ نہیں؟ کہا حرام ہے. کہا تیرے گھر میں چل رہی. یہ ایک حدیث پیش کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے دیکھو جی میرے معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایسے کیا ایسے کیا ایسے کیا. اللہ کے بندے تحقیق کر، تحقیق کر، پتا کر اس کا حوالہ ہے کہاں ہے؟ ابو داود میں. سند ہے کہاں ہے؟ ابو داود میں. کیا یہ سند صحیح بھی ہے؟ چیک کرنا سند صحیح بھی ہے کہ نہیں. یہ سند صحیح نہیں، اس کے اندر ایک راوی ہے بقیہ بن ولید. یہ بقیہ بن ولید وہ راوی ہے کہ یہ بندہ دیکھتا یہ بھی ثقہ راوی ہے، یہ بھی صحیح راوی ہے، لیکن ان کے درمیان ایک ضعیف ہے. کہتا اگر میں نے بتایا تو روایت ہو جائے گی ضعیف. وہ اس کو گرا دیتا اور دونوں کو ملا کے صحیح صحیح الفاظ بول دیتا. اب وہ عام بندے کو پتا تو یہ دو ثقہ راویوں کے درمیان سے ایک ضعیف کو گرا دیا کرتا تھا اور یہ تدلیس التسویہ کیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے یہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے. تو جب روایت ضعیف ہو گئی تو صحابی کے بارے میں پھر کوئی غلط پروپیگنڈا نہیں کرنا، غلط سوچ نہیں رکھنی. یہ بات سمجھیں کہ جب تک سند صحیح نہیں اس وقت تک بات قابل قبول. کتنی باتیں ہو گئی؟ 3. چوتھی بات، حوالہ ہے، سند ہے، صحیح ہے. تو چوتھی بات یہ تحقیق میں چیک کرنی ہے ترجمہ بھی صحیح ہے کہ نہیں ہے. ترجمہ بھی تو صحیح ہونا چاہیے نا. حدیث تو ہے، سند ہے، سند صحیح ہے، لیکن ترجمہ صحیح، تو اس وقت تک وہ بات قابل قبول. بات اس وقت مانی جائے گی جب ترجمہ بھی. اب ہمارے معاشرے میں ایک ایسی حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ ہی صحیح نہیں کیا جاتا اور پھر وہ لوگ اس کو ماننا شروع کر دیتے. 2 3 مثالیں اس کی بھی دے دیتا ہوں. پہلی مثال،
صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے 6220 6220. اس میں کیا ہے؟ اب پہلے آپ کو غلط ترجمہ سناتا ہوں. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ آ گئے. سعد تم آ گئے ہو؟ جی آ گیا ہوں. جب ہمارا اختلاف ہوا تھا تو تم نہ میری طرف تھے نہ علی کی طرف تھے. ہاں نہیں تھے. تو اب میری طرف آ گئے؟ ہاں آ گئے. تو جب تم میری طرف آ گئے ہو تو پھر اب ان کا غلط ترجمہ، پھر تو حضرت علی کو گالاں کاٹ. ما مانا کان تسب ابا تراب، پھر علی کو گالیاں نکال. یہ غلط ترجمہ کرتے. حالانکہ صحیح ترجمہ کیا ہے؟ جب تم میری طرف آ گئے ہو تو پھر تم میرے فیصلے، میری سوچ اور میرے اجتہاد کو درست کہو اور ان کے فیصلے اور ان کے اجتہاد کو غلطی پر کہو. یہ ترجمہ تھا اس حدیث کا. ما منعک ان تسب ابا تراب، اے سعد جب تم میرے پاس آ گئے ہو تو پھر تم ابو تراب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فیصلے کو غلط کیوں نہیں کہتے؟ فیصلہ کیا تھا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ بن گئے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کے چچا کے بیٹے ہیں. معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پہلے قصاص پھر بیعت. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں پہلے بیعت، حالات کنٹرول، بعد میں قصاص. یعنی صرف یہ فیصلہ تھا پہلے بعد کا بس. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھتے تھے پہلے قصاص بعد میں بیعت. اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ یہ کہتے تھے پہلے بیعت، پھر حالات کنٹرول اور پھر اس کے بعد قصاص. سیدنا سعد رضی اللہ عنہ ان کے پاس آ گئے، حضرت معاویہ کے پاس. تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا ما منعک ان تسب ابا تراب، جب تم میرے پاس آ گئے ہو تو ابو تراب کے اس فیصلے کو غلط کیوں نہیں کہتے اور میرے فیصلے کو درست کیوں نہیں کہتے؟ یہ ترجمہ تھا. اور یہ ترجمہ میں نے نہیں کیا، آج سے 600 سال پہلے امام نووی رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے 6220 ہے. اس حدیث کے ترجمے میں عربی زبان میں المنہاج شرح صحیح مسلم ابن الحجاج میں یہ ترجمہ کیا ہے ما منعک ان تخطئہ فی رأیہ و اجتہادی و تظہر حسن رأینا لنا. ہماری رائے کو اچھا کیوں نہیں کہتے اور ان کی رائے کو غلط کیوں نہیں کہتے؟ یہ ترجمہ کیا ہوا تھا لیکن یہ ترجمہ غلط کر دیا گیا اور کہا گیا اے سعد رضی اللہ عنہ ادھر آئے نا، تو حضرت علی نو گالاں کٹ. تسبہ کا معنی کیا کر دیا انہوں نے؟ اب پھر کہا دیکھو جی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ گالاں کٹان دے سی. اب سادہ بندہ جس کو عربی آتی نہیں اس نے دیکھنا حوالہ ہے سند ہے سند صحیح ہے، ہاں مسلم میں، ترجمے کی طرف توجہ ہی نہیں کرنی اور اس نے فوراً اس کی بات کو. اللہ کے بندو اگر تم نے یہی ترجمہ ماننا ہے تو پھر صحیح مسلم کی اسی کتاب میں ایک اور حدیث نکالو 706 نمبر 706 نمبر حدیث نکالو. اس میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں جا رہے ہیں. آپ نے کہا کل دوپہر کے وقت انشاءاللہ ہم ایک چشمے کے پاس پہنچ جائیں گے، لیکن میرے وہاں پہنچنے سے پہلے قافلہ بڑا ہوتا تھا، سواریاں آگے پیچھے ہوتی تھی، کسی کے پاس گھوڑا کسی کے پاس اونٹ. میرے پہنچنے سے پہلے کسی شخص نے اس چشمے کے پانی کو ہاتھ نہیں لگانا. 706 نمبر حدیث. آپ جب اگلے دن وہاں پہنچے تو 2 بندے وہاں کھڑے تھے اور چشمے کا پانی سوکھ گیا، صرف تسمے جتنا تار جی ہلکی جی تار تسمے کی طرح کا پانی نکل رہا ہے. آپ گئے اور غصے میں آ گئے. آپ نے دیکھا، پوچھا حل مسستم من ماء شیئا، وہ اس کے پانی کو ہاتھ لگایا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں یہ غلطی ہو گئی. فَسَبَّهُمَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان پر سب کیا. وہی لفظ سب معاویہ کے لیے آئے تو معنی کیا کرتے ہیں؟ تو یہی لفظ سب کس کے لیے آیا ہے؟ نبی علیہ السلام کے لیے. تو پھر اتنے معنی کی کرو گے؟ کرو اپنے ایمان دا بیڑا غرق، کرو اپنے ایمان کا بیڑا غرق. نہیں، یہاں معنی ہے آپ نے ان کو ڈانٹا کہ تم نے یہ کام غلط کیا ہے، جو میں نے کہا تھا وہ درست تھا، اور جو تم نے کیا ہے یہ، یعنی اپنی بات کو درست اور سامنے والے کی بات کو غلط کہنا. یہ اسی کتاب میں سے یہی ترجمہ جب نبی علیہ السلام کے لیے آئے گا، جو ترجمہ وہاں کرو گے وہی ترجمہ حضرت معاویہ کے لیے بھی کر لو. اگر گالی کرو گے دونوں جگہ پر ایمان کا بیڑا غرق ہو جائے گا. اگر معنی یہ کرو گے میری بات درست تھی تمہاری بات غلط تھی، تو اس وقت نہ حضرت حضور کے اوپر کوئی اعتراض آئے گا اور نہ ہی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر کوئی اعتراض آئے گا. تو اس لیے تحقیق کے لیے پہلی بات کیا ہے؟ سبق یاد کرنا ہے. پہلی بات کیا ہے؟ کیا ہو؟ اس کے بعد سند بھی کیسی ہو اور ترجمہ بھی صحیح ہو. ترجمہ بھی صحیح. ایک اور حدیث سناؤں. آپ نے اکثر لوگوں کو سنا علی مولا، علی مولا، علی مولا، مولا علی بڑا سنے ہیں. اب یہ سنیں، حدیث ہے، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، صحیح ہے. من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. اب اس کے اندر دو غلطیاں کر جاتے ہیں. اب صحیح ترجمہ کیا ہے؟ جو میرا دوست ہے، جس کا میں دوست ہوں، حضرت علی بھی اس کے. بس اب ایک اٹھا اور اس نے ترجمہ کیا جس کا میں خلیفہ اس کے علی خلیفہ، لہذا حضور کے بعد پہلے خلیفہ کون؟ یہ ترجمہ کر دیا. اگر یہاں معنی خلیفہ والا ہے تو میں بھی قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں. فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ. اللہ نبی علیہ السلام کا مولا ہے. تو پھر اللہ نبی کے کیا بن گئے؟ خلیفہ بنے. معنی کرو نا. اگر مولا کا معنی اگر خلیفہ ہی ہے، اگر من کنت مولا فہذا علی مولا، ایک گروہ اٹھتا ہے اور کہتا ہے سب سے پہلے خلیفہ حضرت علی. بھئی دلیل کیا ہے؟ کہتا ہے من کنت مولا فہذا علی مولا. اچھا مولا کا معنی خلیفہ؟ کہتا ہاں. ان کو یہ قرآن کی آیت ہے، سورۃ تحریم ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. سورۃ تحریم 28واں پارہ 4تھی آیت. اللہ پیغمبر کے مولا ہیں. تو پھر اللہ نبی کے کیا بنے؟ کرو ترجمہ. تو یہ تو غلط ہو جائے گا. وَجِبْرِيلُ، اور جبریل علیہ السلام بھی نبی کے کیا بنے پھر؟ خلیفہ. یہ تو بات غلط ہو جائے گی. تو یہاں معنی کیا کیا جائے گا؟ اللہ بھی پیغمبر کے ساتھی ہیں، مددگار ہیں، جبریل بھی ان کے ساتھی ہیں، مددگار ہیں. وصالح المؤمنین، اور نیک مومن بھی ان کے دوست ہیں اور مددگار ہیں. اسی طرح من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں دوست ہوں اس کے علی بھی دوست ہیں. اب دوسرا آ گیا، اس نے کہا مولا مشکل کشا. مولا کا معنی مشکل کشا ہوتا ہے. تو اس کو یہی آیت ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، اللہ حضور کا مولا مشکل کشا. اگے وَجِبْرِيلُ، پھر جبریل بھی نبی کے، وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومن بھی نبی کے. تو یہ معنی تو کیا ہو جائے گا؟ غلط ہو جائے گا. تو بھائی نہ یہاں معنی مشکل کشا ہے اور نہ یہاں معنی خلیفہ ہے، بلکہ یہاں معنی کیا ہے؟ دوست ہے. جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کرتا ہے، محبت کرتا ہے، جس کی دل و جان سے بڑھ کر میرے ساتھ تعلق اور قربت ہے، وہ حضرت علی کے ساتھ بھی قربت رکھے. جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کے دوست ہیں. اچھا اب بات تو ٹھیک ہو گئی، لیکن اس کو استعمال کیسے کرنا ہے؟ اب ہمارے دوستوں نے اس کو علی مولا شروع کر دیا، کہنا شروع کر دیا. بھئی حدیث میں آیا، یہ بات بھی سمجھ لیں. قرآن میں اور حدیث میں جو لفظ جس طرح آیا ہے نا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بھئی ختم دلانا جائز ہے، ہم پوچھیں گے دلیل، کہ اگر قرآن میں لکھا ہے کتنے ختم اللہ علی،
تو بھئی کہا جائے گا ختم کا لفظ تو ہے لیکن یہاں معنی ختم. بھئی مولا کا لفظ تو آیا ہے لیکن جس طرح تو علی مولا کر رہا ہے یہ پورا نہیں ہے. حدیث کیا ہے؟ من کنت مولا ہو، صرف مولا نہیں، مولا ہو، فہذا علی مولا ہو، صرف مولا نہیں، مولا ہو. ہم بھی کہتے ہیں مولانا، مولانا ہمارے دوست. اگر صرف مولا کہیں اس میں اور مولانا میں کیا ہے؟ فرق ہے. یہ مضاف ہے اور یہ بغیر مضاف الیہ کے درست نہیں ہوتا. تو جس طرح نبی علیہ السلام نے اس کو دوسرے لفظ کے ساتھ ملا کر بیان کیا ہے اسی طرح ملا کر بیان کرو گے تو درست ہوگا. اگر آدھا پڑھو گے تو درست نہیں ہوگا. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، صرف مولا نہیں، مولا ہو، صرف مولا نہیں، مولانا علی، مولانا، یہ درست ہوگا. ہم بھی کہتے ہیں اپنے علماء کو مولانا. حضرت مولانا قاری بن یمین عابد صاحب اللہ انہوں نے شفا عطا فرمائے، مولانا کہتے ہیں نا بات. اچھا ایک اور بات سنیں، یہاں آپ کو سمجھاتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں کیا کہا؟ جس کا میں مولا اس کے، پہلے آپ نے کس کا مولا ہونا بتایا؟ بعد میں. اگر آپ حدیث مانتے ہو تو پھر پہلے کس کو مولا کہنا چاہیے؟ نبی علیہ السلام کو، بعد میں حضرت. لیکن پیغمبر علیہ السلام کو آپ نے سنا یہ کہتے ہو مولانا نبی، مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی سنا انہوں نے؟ مولا محمد کبھی سنا تم نے؟ اگر تو حدیث مانتے ہوتے تو حدیث کے دو حصے ہیں، جس کا میں مولا اس کے علی مولا، جس کا میں دوست اس کے علی دوست. پہلے حضور کی دوستی کا ذکر ہے، بعد میں سیدنا علی کی دوستی کا ذکر ہے. اگر تم نے حدیث پہ عمل کرنا ہوتا پہلے پیغمبر علیہ السلام کو مولا کہتے، بعد میں حضرت علی کو مولا کہتے. لیکن تم نے حدیث نہیں مانی، تم نے ہمسایہ ملک والوں سے سیکھا ہے، وہ صرف علی مولا کہتے ہیں اور تم نے بھی. اگر تم حدیث پر عمل کرتے ہوتے تو پورا کہتے. سمجھے بات؟ تو بات سمجھیں کہ سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ حوالہ. اس کے بعد سند، سند بھی کیسی ہو؟ صحیح. اور اس کے بعد ترجمہ بھی. جب تک ترجمہ صحیح نہیں بات درست نہیں. پانچویں بات کر کے اگلی 5 باتیں شروع. تھکے تھے نہیں نا؟ پانچویں بات کر کے اگلی 5 باتیں شروع کرنی ہیں. اگلی 5ویں بات یہ ہے کہ ترجمے کے بعد اس کا مفہوم بھی درست ہو، اس کی تشریح بھی درست ہو. بسا اوقات ایک لفظ کا ترجمہ درست ہوتا ہے لیکن مفہوم درست. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے بعد ایک امت آئے گی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ قرآن کی تفسیر کی خاطر جہاد کریں گے. قرآن کی تفسیر کی خاطر وہ پڑھیں گے قرآن، لیکن اس کا ترجمہ و تفسیر غلط کریں گے. حضرت علی ان سے جہاد کریں گے. جو تھے نا خارجی، خوارج، انہوں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی. جب حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی ہوئی تحکیم، فیصلہ ہو گیا، اب وہ خارجی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گروہ سے جدا ہو گئے اور نعوذ باللہ انہوں نے کہا یہ دونوں ہی اسلام سے نکل گئے. نعوذ باللہ حضرت علی کو بھی اسلام سے نکال دیا انہوں نے اور حضرت معاویہ کو بھی اسلام سے. غلط تھے وہ. اور انہوں نے پڑھا کیا؟ قرآن پڑھا اور کہا جی قرآن کہتا ہے ان الحکم الا للہ، فیصلہ صرف اللہ کروائے گا. تو جب اللہ نے فیصلہ کرنا ہے تو تم نے آپس میں مل کر فیصلہ کیوں کیا ہے؟ لہذا تم دونوں غلط. انہوں نے پڑھا کیا؟ قرآن، لیکن تفسیر اس کی. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کلمۃ حق، بات تمہاری سچ ہے، ارید بہا الباطل، مطلب تمہارا غلط ہے. بات تمہاری سچ ہے لیکن مفہوم جو تم نے نکالا ہے وہ. اور آج ہمارے ہاں بھی ہے 2812 2812 بخاری کی حدیث 2812. بھی کیا ہے؟ حدیث ہے؟ ہاں ہے. حوالہ ہے کہاں؟ بخاری میں.
سند ہے صحیح ہے صحیح ہے، ترجمہ بھی صحیح ہے صحیح ہے، تو پھر مفہوم بھی صحیح ہے نہیں، مفہوم صحیح ہے نہیں۔ اب کیا ہے حدیث؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی تعمیر کر رہے ہیں، عام صحابی ایک ایک پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ دو دو پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں، ایک ادھر ایک ادھر۔ آپ نے دیکھا عمار تو دو دو، فرمایا حضور ایک اپنے حصے دے ایک تہاڈے حصے دا، میں جنت بنا رہا ہوں، اللہ کا گھر بنا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا اتنا عظیم انسان، لیکن افسوس اسے ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ عمار ان کو اللہ اس کے رسول کی طرف بلائیں گے اور وہ باغی جماعت ان کو جہنم کی طرف بلائے گی۔ اب یہ حدیث ہے، حوالہ ہے، سند ہے، صحیح ہے، ترجمہ درست ہے، لیکن ہمارے ہاں اس کا مفہوم اور اس کی تشریح درست، اب درست نہیں، غلط کیا ہے؟ کہتے دیکھو جی حضرت عمار کو رضی اللہ عنہ کو معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ نے قتل کیا، اور نعوذ باللہ وہ سارا جہنمی گروہ، یہ کہتے ہیں۔ اب صحیح اس کا ترجمہ مفہوم کیا ہے؟ صحیح مفہوم مستدرک حاکم حدیث نمبر 2653 2653، اس میں یہ بات ہے، ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے اور ان کے شاگرد نے پوچھا کہ ہمیں باغیوں کے بارے میں اور خوارج کے بارے میں، ہمیں خوارج کے بارے میں حدیث سنائے۔ خوارج کون ہے؟ تو فرمایا خوارج کے بارے میں اگر حدیث سننی ہے تو خوارج وہ ہیں جنہوں نے عمار کو شہید کیا ہے، جنہوں نے حضرت علی اور حضرت معاویہ دونوں کو دائرہ اسلام سے خارج کہا تھا۔ عمار کے قاتل معاویہ نہیں ہے، عمار کے قاتل ان کا گروہ نہیں ہے، بلکہ عمار کے قاتل کون ہیں؟ خوارج ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، کون کہہ رہے ہیں؟ صحابی۔ کہاں کہہ رہے ہیں؟ مستدرک حاکم میں۔ یہاں ساری باتیں پوری کرو، حوالہ ہے، کہاں ہے؟ مستدرک حاکم۔ سند ہے، صحیح ہے صحیح ہے، ترجمہ صحیح ہے، مفہوم بھی صحیح ہے کہ عمار کے قاتل خوارج ہیں اور وہی باغی ہیں، معاویہ رضی اللہ عنہ باغی۔ یہ 5 باتیں یاد کر لیں۔ اگلی 5 باتیں بڑے اختصار سے اہم باتیں سنانا چاہتا ہوں۔ جب بھی آپ نے تحقیق کرنی ہے، علم لینا ہے، کوئی بھی نظریہ اور سوچ قائم کرنی ہے، 5 باتوں کے بغیر نہ کیجئے گا۔ سب سے پہلے پتہ کریں اس کا حوالہ ہے، سند ہے، صحیح ہے، ترجمہ صحیح ہے، مفہوم صحیح ہے۔ جب یہ 5 باتیں آ جائیں پھر آپ اس پہ قائم ہو جائیں، ڈٹ جائیں اور پوری زندگی اس پر پہرا دیں، پوری دنیا ایک طرف ہو۔ اور اگر آپ نے تحقیق کر لی 5 باتوں کی، پھر آپ اکیلے بھی ہیں تو حق پر ہیں، آپ کا کوئی ساتھ دے یا نہ دے آپ حق پر ہیں، لیکن 5 باتوں کی تحقیق ضروری ہے۔ اس کے بغیر، تحقیق کے بغیر مسئلہ سمجھنا نہیں۔ اب یہ 5 باتیں آپ نے مجھ سے اگلی 5 باتوں میں چیک کرنی۔ سب سے پہلی بات، صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ اگلی 5 باتیں بڑے اختصار سے۔ صحیح سنائی لیکن تھوڑی جی کٹ گئی۔ جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یا ملاقات کی، یہ 2 باتیں۔ دیکھا، بعض صحابہ نبینے تھے، ملاقات کی ہے دیکھا، اور بعض نے دور سے دیکھا ہے مل نہیں سکے حجۃ الوداع کے موقع پر، بعض عورتیں ہیں نہیں مل سکی۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں نبی علیہ السلام کو دیکھا یا ملاقات کی اور ایمان کی حالت میں فوت ہوا، اسے صحابی کہتے ہیں۔ اگر کسی شخص نے کلمہ پڑھا، حضور کو ملا بھی، لیکن بعد میں مرتد ہو کر کافر ہو کر مر گیا، اسے صحابی نہیں۔ اب یہ صحابی کی تعریف اگر آپ کو سمجھ آ گئی، ساری بات سمجھ آ گئی۔ صحابی کون ہے؟ جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یا ملاقات کی
اور ایمان کی حالت میں فوت ہوا اسے صحابی کہتے ہیں۔ اب ایمان کیا ہے؟ کس حالت میں دیکھا؟ کس حالت میں فوت ہوئے؟ وہ ایمان کیا ہے؟ ایمان ہے زبان سے اقرار، دل میں یقین اور اس کے مطابق اعمال، یہ ایمان ہے۔ اگر زبان سے اقرار نہیں کرتا تو کیا ہوتا ہے؟ کافر۔ اگر زبان سے اقرار نہیں کرتا تو کیا ہوتا ہے؟ اگر زبان سے اقرار کر رہا ہے لیکن یہاں یقین نہیں ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ منافق۔ اگر زبان سے اقرار بھی ہے، دل میں یقین بھی ہے، لیکن اس کے مطابق عمل نہیں ہے تو کون ہے؟ فاسق اور فاجر۔ لیکن آپ نے صحابی کی تعریف کی جس نے حالت ایمان میں، یعنی زبان ان کی گواہی دیتی تھی، دل میں یقین موجود تھا اور اعمال اس کے مطابق تھے۔ جب آپ نے کہہ دیا صحابی ہے، اس کا مطلب ہے آپ نے گواہی دے دی پیغمبر علیہ السلام سے ملاقات سے لے کر وفات تک زبان بھی اقرار کرتی تھی، دل میں یقین تھا، اعضاء اس کے مطابق عمل کرتے تھے۔ نہ وہ کافر تھے، نہ وہ منافق تھے، اور نہ وہ فاسق اور فاجر تھے۔ صحابی وہ ہے جس نے حالت ایمان میں نبی علیہ السلام کو دیکھا یا ملاقات کی اور حالت ایمان میں اس دنیا سے گیا۔ جب ایمان کہہ دیا تو کفر گیا، ایمان کہہ دیا تو منافقت گئی، ایمان کہہ دیا تو فسق و فجور بھی۔ ایمان کی حالت میں نبی علیہ السلام کو دیکھا یا ملاقات کی اور ایمان کی حالت میں جو اس دنیا سے گیا اسے صحابی کہتے ہیں۔ جب آپ نے صحابی کہہ دیا تو دوسرے لفظوں میں آپ نے گارنٹی دے دی کہ یہ جنتی ہے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم، اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو تمہاری موت کس حالت میں آئے؟ تم مسلمان ہو۔ اگر تم مسلمان فوت ہو گئے تو کنفرم جنتی۔ اور صحابی کی تعریف یہ ہے کہ جب وہ اس دنیا میں سے گیا تو کس حالت میں گیا؟ تو وہ پھر کیا ہوا؟ کنفرم، یہ کنفرم جنتی۔ تو یہ پہلی بات صحابی کسے کہتے ہیں؟ جب آپ نے کسی کو صحابی کہہ دیا تو گویا کہ آپ نے گارنٹی دے دی کہ یہ ایمان کی حالت میں فوت ہوا ہے، اور جو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ جنتی ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جب جنتی صحابی کہہ دیے جنتی۔ اب دوسری بات، آج کے دور میں اگر کوئی شخص ساری زندگی سچ بولے اس کو صادق اور صدیق کہا جا سکتا ہے۔ زندگی میں کبھی اس نے جھوٹ نہیں بولا، صادق اور صدیق سچا ہے۔ اگر آج کوئی شخص 5 وقت کا نمازی ہو، تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں با سنت رسول ادا کرے صحیح طریقے سے، تو اس کو صالحین میں شمار کہ یہ بندہ کیا ہے؟ نیک ہے، صالح ہے۔ ہو سکتا ہے اپنا مال اپنی جان لے کر اللہ کے راستے میں، جس طرح غزہ کے مسلمان لڑ رہے ہیں اور ان کے اوپر بمباری ہو رہی ہے، ہم ان کو شہداء کی صف میں شامل کہ آج اللہ کے راستے میں وہ کیا ہو رہے ہیں؟ آج کے دور میں صدیق ہو سکتا ہے، آج کے دور میں شہید ہو سکتا ہے، آج کے دور میں صالح ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر مجھے بتاؤ کوئی انسان ساری زندگی عبادت کے اعلیٰ معیار پہ اترے، کیا وہ آج کے دور میں نبی ہو سکتا ہے؟ نبی نہیں ہو سکتا۔ صدیق ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ شہید ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ صالح ہو سکتا ہے لیکن نبی، جس طرح آج کے دور میں کوئی نبی نہیں بن سکتا، اسی طرح آج کے دور میں کوئی صحابی نہیں بن سکتا۔ نبوت اللہ کی عطا ہے اور صحابیت بھی اللہ کی عطا ہے۔ یہ بات میری نہیں ہے۔ نبی کوئی پیغمبر اپنی محنت کر کے نبی نہیں بنے، بلکہ کس نے بنائے؟
اللہ نے جسے چاہا نبی بنا دیا. کوئی صحابی اپنی محنت کر کے صحابی نہیں بنے. صحابہ بھی محنت کر کے صحابی کس نے بنایا؟ دلیل ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، موقوف ہے، حکماً مرفوع ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ تعالی نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد. اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے دل چیک کیے، جو سب سے اعلیٰ دل تھا، اول و آخر پوری انسانیت کے دل میرے رب نے چیک کیے، جو سب سے اعلیٰ دل تھا. فاصطفاہ لنفسہ وابتعثہ برسالتی، میرے رب نے کہا یہ تو میرے لیے ہوا، میں نے اس کو اپنا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنانا ہے. نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار زندہ باد. پوری کائنات میں تم بھی تھے، تمہارے والدین بھی تھے، میں بھی تھا، ہمارے والدین بھی تھے. پوری کائنات میں میرے رب نے سارے دلوں کو دیکھا، جو سب سے اعلیٰ دل تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں چنا. سب سے اعلیٰ دل جو تھا اسے چن کر اپنے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بنا دیا. ثم نظر فی قلوب العباد، ان جملوں پہ غور کریں. پھر نظر دوڑائی، ڈالی نظر کس نے؟ اللہ نے. اللہ کی نظر غلط نہیں ہو سکتی. کہاں ڈالی؟ فی قلوب العباد، پوری انسانیت کے دلوں کے اندر نظر ڈال کے دیکھا. ریاکاری تو نہیں ہے، حسد تو نہیں ہے، بغض تو نہیں ہے، کینہ تو نہیں ہے، نفرت تو نہیں ہے، منافقت تو نہیں ہے. ساری کائنات کے دلوں میں چیک کیا. پیغمبر علیہ السلام کے بعد جو سب سے اعلیٰ دل تھے اللہ نے سب کو چنا. فجعلہم وزراء نبی، اللہ نے سارے چن کے پیغمبر کے صحابی بنا دیا. اب اگر کوئی شخص پہلے چناؤ پہ اعتراض کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی اعتراض کرے تو در حقیقت وہ کس کا دشمن ہوا؟ کیونکہ چنا کس نے ہے تو دشمن تو وہ رب کا ہوا. اور اگر وہ دوسرے چناؤ پہ اعتراض کرے تو پھر بھی وہ دشمن کس کا ہوا؟ مثال سمجھے، آپ کے علاقے میں ایک فاؤنڈیشن بنی، سوسائٹی بنی. جب بن گئی تو دو بندے کھڑے ہو گئے، وہ کہتا اس کا چیئرمین میں، دوسرا کہتا میں. اب عوام کہتی یار اپنی اپنی، تم بھی تین بندے چن لو کمیٹی کے، یہ بھی چن لیں، ہم دیکھ لیتے ہیں کس کو بنانا ہے. اب ایک نے چنا نمازی، حافظ قرآن، عالم با عمل. یہ تین، نمازی، حافظ قرآن، عالم با عمل. دوسرے نے چور، زانی، ڈاکو. تو جہاں وہ چور، زانی، ڈاکو غلط ہیں ان کو چننے والا بھی، تو حافظ قرآن، عالم با عمل اور نمازی جہاں اچھے ہیں ان کو چننے والا بھی. اب چننے والا رب ہے، اب چننے والے اللہ ہیں. میرے رب نے انسانیت کے دلوں کے اندر دیکھا، میرے رب نے چناؤ کیا. اگر کوئی اس چناؤ پہ انگلی اٹھائے گا در حقیقت وہ ان لوگوں پہ نہیں بلکہ چننے والے رب پہ انگلی اٹھا رہا ہے. جس طرح آج اپنی مرضی سے کوئی نبی نہیں بن سکتا، کوئی صحابی بھی نہیں بن سکتا، اس وقت بھی جو نبی بنے تھے وہ اللہ کی مرضی سے بنے تھے، اور جو صحابی بنے تھے وہ بھی اللہ کی. یہ بات یاد رکھیں. صحابی کی تعریف نمبر 1، صحابی اپنی مرضی سے نہیں بنے، مرضی سے نہیں بنے، اللہ تعالیٰ نے بنائے. تیسری بات، سورۃ الحجرات، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. صحابہ کا امتحان کس نے لیا؟ اللہ نے. سورۃ الحجرات 26واں پارہ آیت نمبر 3. اگر یہاں پرائمری کا امتحان ہو، 5ویں کا امتحان ہو،
تو 10 پاس ٹیچر لے لیتے ہیں، چل یار لے لے، 5ویں کا امتحان ہے تو لے لے۔ اور اگر میٹرک کا امتحان ہو تو 16 پاس ایم اے پاس لے لیتا ہے، اور اگر ایم اے کا امتحان ہو تو ایم فل پاس لے لیتا ہے، اور اگر ایم فل کا امتحان ہو تو پی ایچ ڈی پاس لے لیتا ہے، اور اگر پی ایچ ڈی کا امتحان ہو تو کئی پی ایچ ڈیز اور کئی پروفیسر مل کر اس کا امتحان، جتنا جتنا امتحان بڑا ہوتا جاتا ہے امتحان لینے والے بھی ایسا ہی ہے نا۔ اب امتحان ایسا تھا کہ انسان جن فرشتے لے ہی نہیں سکتے تھے، امتحان اتنا سخت تھا کہ انسان، پوری انسانیت مل کر وہ امتحان نہیں لے سکتی، جن امتحان نہیں لے سکتے، سارے فرشتے وہ امتحان نہیں لے سکتے۔ امتحان کیا ہے؟ امتحان اللہ، اللہ نے امتحان لیا قلوبہم، صحابہ کے دلوں کا۔ یا رب، ڈاکٹر بھی دل کا امتحان لیتے ہیں، تو نے بھی دیکھا؟ کہا ہاں، ڈاکٹر یہ نہیں بتا سکتے۔ یا رب کیا دیکھنا ہے؟ فرمایا للتقویٰ، ہم نے ان کے دلوں کا تقویٰ چیک کرنا ہے، اخلاص کتنا ہے، خوف کتنا ہے، ریا کیسی ہے، حسد کیسا ہے، ان کے دلوں میں جنت کا شوق کیسا ہے، جہنم کا خوف کیسا ہے، رب سے ملاقات کی تڑپ کیسی ہے، تقوی کو چیک کرنا ہے۔ امتحان لینے والا رب اور دینے والے صحابہ، اور اس امتحان کا پھر رزلٹ۔ یا رب، جب تو نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، صحابہ نے امتحان دیا، تو نے امتحان لیا، نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا لہم مغفرۃ و اجر عظیم، میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے اور اجر عظیم یعنی جنت عطا کر دی ہے۔ اب قرآن ہے، اب اس کی مثال یوں سمجھو، آپ کی اس مسجد میں مدرسہ ہے نا بچیوں کا، اپنی بیٹیوں کو، بہوؤں کو، گھر والوں کو یہاں داخل کروائیں، دین کی تعلیم دلوائیں۔ اگر یہاں ایک امتحان ہو اور شیخ صاحب امتحان لینے آ جائیں، امتحان لے لیں اور نماز کے بعد رزلٹ سنائیں، اور رزلٹ سناتے وقت کہیں یہ فرسٹ، یہ سیکنڈ، یہ تھرڈ، اور سامنے سے ایک بندہ کھڑا ہو جائے، آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، جس کو فرسٹ کہا وہ بھی فیل ہے، جس کو سیکنڈ کہا وہ بھی فیل ہے، جس کو تھرڈ کہا وہ بھی فیل ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسے کہے تو اس کا مطلب یہ ہے، یہ ان بچوں یا بچیوں کا دشمن نہیں ہے، اصل میں وہ کہہ رہا ہے حضرت صاحب آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے حضرت صاحب آپ نے خیانت کی ہے، حضرت صاحب آپ اس لائق نہیں ہیں کہ مسجد میں کھڑے ہو کر امتحان سنا سکیں۔ وہ بچوں کا دشمن نہیں ہے، وہ بچیوں کا دشمن نہیں ہے، بلکہ اس کی دشمنی کس کے ساتھ ہے؟ یہ رزلٹ سنانے والے کے ساتھ ہے، وہ اسے غلط کہہ رہا ہے۔ اب ذرا اس بات کو سوچ کر بتائیے گا، میرا رب کہتا ہے میں نے امتحان لیا، صحابہ نے امتحان دیا، میں نے ان کو چیک کیا، انہوں نے چیک کروایا، میں رب نے اس کا رزلٹ یہ سنایا، سارے ہی پاس ہے اور ان کے لیے جنت ہے۔ اور ایک اٹھ کر کہے نہیں، فرسٹ ابو بکر بھی غلط ہیں، سیکنڈ عمر بھی غلط ہیں، تھرڈ عثمان بھی غلط ہیں۔ اگر کوئی ان کو غلط کہے وہ اصل میں ان کا دشمن نہیں ہے، بلکہ وہ کس کا دشمن ہے؟ اللہ کا دشمن ہے۔ اس نے رب کے امتحان کو چیلنج کیا ہے، اس نے رب کے قرآن کو چیلنج کیا ہے، اس نے رب کے رزلٹ کو چیلنج کیا ہے۔ وہ صحابہ کا دشمن تو ہے ہی ہے، وہ میرے رب کا بھی دشمن ہے، اور وہ روز قیامت بہت سخت پکڑا جائے گا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا امتحان اللہ، امتحان اللہ، اللہ نے امتحان لیا قلوبہم، اندر دا۔ سامنے تے اسی بھی بڑے نیک ہیں، ہماری بھی داڑیاں ہیں، ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن ہماری تنہائیاں کیسی کسی کو نہیں پتا سوائے ایک رب کے۔ اس رب نے چیک کیا کہ صحابہ گھروں میں کیا کرتے ہیں، اس رب نے چیک کیا کہ تنہائیوں میں کیا کرتے ہیں، اس رب نے چیک کیا جسے پتا تھا
کہ آئندہ یہ کیا، مجھے تو پتا ہے یہ میرے سامنے ایسے ہیں، گھر میں کیسے مجھے نہیں پتا، اب تک ایسے ہیں میں بتا سکتا ہوں، لیکن کل کیسے مجھے پتا۔ لیکن رب تعالیٰ کو تو آئندہ کا بھی، میرے رب نے ان کے دلوں کے اندر کے تقوی کا امتحان لیا، اور پھر رب نے رزلٹ سنایا، لہم مغفرۃ، سارے پاس، سب کو معاف، وَأَجْرٌ عظیم، اجر عظیم یعنی جنت کا سرٹیفکیٹ رب نے عطا کیا۔ اگر اب بھی کسی کو کسی صحابی پہ شک ہے تو وہ صحابی پہ شک نہیں ہے، بلکہ اس کو کس پہ شک ہے؟ اللہ پہ، قرآن پہ شک کرتا ہے وہ۔ اس سے آگے ایک بات سنیے اور اس کو سمجھیے، کیا بات اللہ تعالیٰ نے کر دی۔ چوتھی بات، کیا بات کر دی۔ آج آپ دکانوں پہ شاپنگ کے لیے جاتے ہو نا، تو وہ تصاویر ہوتی ہیں، اس کو کپڑے پہنائے ہوتے ہیں تاکہ کپڑے سونے لگیں۔ بندہ خوبصورت ہو، جہو جے بھی کپڑے پائے وہ کپڑے کیا لگتے ہیں؟ خوبصورت لگتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا؟ اور کبھی کبھی کپڑے اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ جیڑا بندہ بھی پائے وہ کیا لگتا ہے؟ کبھی کپڑے خوبصورت ہوتے، کبھی بندہ خوبصورت ہوتا ہے۔ یا رب، جب تو نے پیغمبر کے صحابہ کے دلوں کے ایمان کو چیک کیا، تقوی دیکھا تو معاف کیا، تو پھر کیا کیا؟ فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، آیت نمبر 7، اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا۔ اس جملے پر غور کریں، اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو، تم جاتے ہو اللہ تعالیٰ سب نو حج عمرے تے لے جائے، تو واپس آتے ہو تو کہنے اے میں تیرے واسطے پسند کر کے لے آیا، یہ میری پسند ہے۔ اپنے والد کو دیتے ہو، یہ میں نے آپ کے لیے پسند کی ہے۔ اپنی اولاد کو دیتے ہو، یہ میں نے تیرے لیے پسند کی ہے۔ اپنی بیوی کو دیتے ہو، یہ میں نے تیرے لیے پسند کی۔ جب محبت ہوتی ہے نا تو پھر پسند بھی اسی طرح کی ہوتی ہے۔ اور جب تم کہتے ہو نا میں نے تیرے لیے پسند کی، نہ بھی پسند ہوئے نا تو پھر کہتے ہو تو پسند کی تھی تو منو بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اب غور کریں، حبب الیکم الایمان، اے صحابہ تم ایسی جماعت ہو، اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا۔ یا رب، ایمان کو پسند کیے تو کیا کیا؟ فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور پھر اللہ نے وہ ایمان تمہارے دلوں میں رکھا۔ اور جب تمہارے دلوں میں رکھا تو یا رب، جب ایمان ان کے دلوں میں رکھا تو کیا ہوا؟ فرمایا ان کے دل اتنے پیارے تھے کہ وہ ایمان ان دلوں میں آ کر جگمگانے لگ گیا، ایمان مزین ہو گیا۔ ایک جملہ یہ ہے، ایمان ان میں آیا تو بندے مزین ہوئے۔ ایک جملہ یہ ہے، ایمان ان کے دلوں میں آیا تو ایمان مزین ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے رب نے صحابہ کے لیے ایمان کو پسند کیا، اور جب ایمان ان کے دلوں میں آیا تو ایمان خوبصورت ہو گیا، ایمان خوبصورت ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے دل بڑے اعلیٰ تھے۔ نعرہ تکبیر، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ 4 باتیں ہو گئیں۔ صحابی کی تعریف، صحابی اپنی مرضی سے صحابہ کا امتحان کس نے لیا؟ صحابہ کے لیے ایمان کس نے پسند کیا اور ان کے دلوں میں رکھا تو ایمان کیسا لگا؟ ایمان خوبصورت ہو گیا۔ 5ویں اور آخری بات، جو شخص صحابہ کا دشمن ہے وہ در حقیقت اللہ کا دشمن ہے۔ جو شخص صحابہ کا دشمن ہے وہ، صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مختلف باتیں میرے ذہن میں ہیں، لیکن ایک بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب ان کو کہا جاتا ہے اس جیسا ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے۔ جب قرآن یہ اتر رہا تھا، مشرکین مکہ
منافقین مدینہ دنیا کے کافروں کو کہا جا رہا تھا جس طرح لوگ ایمان لائے تم اس طرح کا ایمان لاؤ. اس وقت وہ لوگ کون تھے؟ اس وقت وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، قرآن کہتے جب ان کو کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جس طرح لوگ ایمان لائے. اس وقت قرآن جب اترا تھا نہ تم تھے نہ تمہارے آبا و اجداد تھے، وہ صحابہ تھے. اللہ کہتے صحابہ جیسا ایمان لاؤ. قالو، تو وہ کافر کہتے انؤمنو کما آمنس، کیا ہم ایمان لائیں اس طرح کا جس طرح کا ایمان لائے. انہوں نے صحابہ کو کیا کہا؟ بے وقوف. یار یہ تو بے وقوف ہے، نہ اولاد کی پرواہ، نہ مال کی پرواہ، نہ خاندان کی پرواہ، نہ والدین کی پرواہ، نہ جائیداد کی پرواہ، کسی دنیا کی چیز کی پرواہ نہیں. جب پیغمبر کا حکم آئے سر تسلیم خم ہے، نبی کی بات ہے ساری دنیا قربان ہے، آقا کا اشارہ ہو ساری دنیا کو چھوڑ کر آپ کے اشارے کے پیچھے لگ جاتے. یہ کیسے لوگ ہیں؟ نہ اولاد، نہ والدین، نہ بیوی بچے، نہ رشتہ دار، نہ تجارت، نہ کاروبار، نہ مال و دولت، نہ جائیداد، نہ وراثت، ہر چیز کو چھوڑ کر آقا کے اشاروں پہ چلتے ہیں. وہ لوگ ان کو کیا کہتے تھے؟ یہ تو بے وقوف ہے. میرے رب نے یہ جملہ گوارا جس طرح کا انہوں نے بولا، جواب میں بھی اللہ نے الا سنو انہم، بے شک یہ کہنے والے، ہم السفہاء، یہ خود بے وقوف ہیں. میرے نبی کے صحابہ بے وقوف نہیں، یہ کہنے والے. جس طرح کا جملہ انہوں نے صحابہ کے لیے بولا اسی طرح کا جملہ اللہ نے. لیکن یہاں ایک نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں. انہوں نے تو صحابہ کو بے وقوف کہا، تو جواب کس نے دیا؟ اب یہ کیا بات ہوئی؟ اگر آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہو، آپ کا استاذ بھی موجود ہو، ایک باہر سے آنے والا آئے اور آ کر آپ کے استاذ کے ساتھ بدتمیزی کرے، تو استاذ سے پہلے کون بولے گا؟ شاگرد بولے گا. باپ سے پہلے کون بولے گا؟ بیٹا بولے گا. ماں سے پہلے کون بولے گی؟ بیٹی بولے گی. کہنے والا کہے گا ارے تم تو چپ کرو، ہم نے تمہیں تو کچھ نہیں کہا نا. تو وہ کہے گا مجھے تو کچھ نہیں کہا، لیکن تو نے میرے محبوب کو کچھ کہا ہے، وہ میرا اتنا پیارا ہے، اس کے بولنے سے پہلے میں بولوں گا. اگر تم نے اس سے دشمنی رکھنی ہے تو پہلے میرے سے دشمنی رکھ. میرے رب نے ہمیں سمجھا دیا نبی کے صحابہ مجھے اتنے پیارے ہیں، ان کے بولنے سے پہلے میں بولوں گا. اور جو ان کا دشمن ہے وہ رب کا دشمن ہے. اللہ کو صحابہ سے پیار ہے، اسی وجہ سے صحابہ کے حصے کا جواب کون دیتا ہے؟ اس کا مطلب جو صحابہ کا دشمن ہے وہ کس کا دشمن ہے؟ یہ 5 باتیں ذہن میں رکھیں. ساری گلاں 10 گلاں ہوئی، دوبارہ دہراتا ہوں. سب سے پہلی بات، جب بھی کوئی تحقیق کرنی تو پہلے کیا ہونا چاہیے؟ حوالہ. پھر اس کے بعد اس کی سند بھی کیسی ہو، اس کے بعد اس کا ترجمہ بھی اور اس کا مفہوم بھی. زندہ باد، شاباش، ماشاءاللہ. ایتے بڑے لائق بچے نے، ایتے فرسٹ پوزیشن لیں گے. اب اس کے بعد صحابی کی تعریف. صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے حالت نبی علیہ السلام کو دیکھا یا اور ایمان کی حالت میں. جب صحابی کہہ دیا تو مطلب اس کو کیا کہہ دیا؟ کیونکہ جو ایمان کی حالت میں فوت ہوا وہ کیا ہے؟ جنتی ہے. دوسری بات، اپنی مرضی سے نہ نبی بنے ہیں نہ صحابی. نبوت کا چناؤ بھی اللہ نے کیا اور صحابیوں کا چناؤ بھی اللہ نے کیا. اور تیسری بات، صحابہ کا امتحان کس نے لیا؟ پاس کس نے کیا؟ اب اگر کسی کو اس امتحان اور رزلٹ پہ اعتراض ہے تو اس کو کس پہ اعتراض ہے؟ اللہ پہ اعتراض. چوتھی بات، اللہ نے صحابہ کے لیے کیا پسند کیا اور کہاں رکھا ان کے، اور ایمان کیسا لگا؟ خوبصورت. تمہاری گارنٹی نہیں ہے، صحابہ کی گارنٹی ہے. دل اتنے صاف تھے، ایمان رکھا تو ایمان چمک اٹھا. 5ویں اور آخری بات یہ ہے، جو صحابہ کا دشمن ہے وہ، کیونکہ صحابہ کو برا کہنے والوں کا جواب کس نے دیا؟
اللہ نے دیا اور اسی انداز میں دیا. بعض لوگ کہتے ہیں قاری صاحب ایڈے سخت جملے نہ بولو. اسے کو رب کو سمجھا, رب نو مشورہ دے. رب نے بھی بڑے سخت جملے بولے. جب انہوں نے بے وقوف کہا تو رب نے بھی ان کو یہ نہیں کہا کہ نہیں یار کوئی سخت جملے نہ بولو. تو یہ 5 باتیں اگلی ہیں اور 5 تحقیقی ہیں. اگر آپ ان باتوں کو سمجھ لیں, عقیدہ درست ہو سکتا ہے, اعمال درست ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہاں کرو. اے سوال تھے حضرت صاحب, نہیں وہ خرابی ہوئی. سوال بڑا اہم ہے. بہرحال میں تو چاہتا ہوں شیخ صاحب, کیونکہ آپ نے ان کو ہی بعد میں پوچھنا ہے پھر کہ مولوی صاحب کہہ گئے سی تو ہی دسو بھلا صحیح سی کہ نہیں, تو پھر پہلے ہی انہوں کو پوچھ لو. لیکن یہ سوال بڑا اہم ہے. بے نماز کس درجے کا کافر ہے؟ یہ مطلب کافر تے بھی ماندے پے نے, بس وہ درجہ پوچھنا چاہ رہے کہ کس درجے کا کافر ہے. یہ بات بڑی اہم ہے. بے نماز کافر ہے کس درجے کا؟ اب وہ فیصلہ ہے. علماء کے درمیان اختلاف ہے, لیکن میرے پیش نظر ایک روایت ہے. میں صرف حدیث سناتا ہوں, فتویٰ میں نہیں لگاتا, لیکن ایک حدیث سنا دیتا ہوں. وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُن لَّهَا نُورًا وَلَا بُرْهَانًا وَلَا نِجَاتًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلْفٍ. روزے قیامت صفیں بننی ہیں. نبیوں کی صفیں, شہداء کی صفیں, صدیقین کی صفیں, صالحین کی صفیں, صفیں بن جائیں. اور کہا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, اوے مجرمون نکلو یہاں سے, چلو تمہارے منہ کالے ہو چکے, نکلو یہاں سے. تو کدھر جائیں گے؟ فرمایا جس نے نماز کی حفاظت نہیں کی, کدی ایک پڑھی کدی 4, کدی ٹائم تے کدی ویلے کو ویلے ٹکرا. جس نے نماز کی حفاظت نہیں کی اس کو میرے لفظوں میں یوں سمجھو, سامنے آگے اس کے فرعون ہوگا, پیچھے قارون ہوگا, دائیں حامان ہوگا, بائیں ابی بن خلف ہوگا, اور وچکار بے نماز ہوگا. یہ حدیث ہے. وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ, بے نماز قارون کے ساتھ ہوگا. وَفِرْعَوْنَ, فرعون کے ساتھ کھڑا ہوگا, کندھے سے کندھا جڑ جائے گا. وَحَامان, حامان کے ساتھ کھڑا ہوگا, اور ابی بن خلف کے ساتھ کھڑا ہوگا. فرعون سب سے بڑا دشمن موسیٰ علیہ السلام کا, قارون جس کو زندہ زمین میں دنسا دیا گیا, حامان فرعون کا پرسنل سیکٹری, اونچا سا محل بنا, ذرا رب دیکھے اوپر کہاں بیٹھا ہوا ہے, نعوذ باللہ, اللہ کو مذاق. اور ابی بن خلف, آپ نے فرمایا روئے زمین پر سب سے بڑا بدبخت وہ ہے جس کو کسی نبی نے قتل کیا یا جس نے کسی نبی کو شہید کیا, وہ کائنات کا سب سے بڑا بدبخت ہے. اور ابی بن خلف کائنات کا سب سے بڑا بدبخت تھا, اس کو میرے آقا نے اپنے ہاتھ سے قتل کیا تھا. تو جہاں فرعون, جہاں قارون, جہاں حامان, جہاں ابی بن خلف ہوگا, ان چاروں کے درمیان میں یہ بے نماز کھڑا ہوگا. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ کس درجے کا کافر ہے, یہ تو آپ کو اب سمجھنا چاہیے. 5 نمازیں فرض, ایک کی بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں. بڑا اہم مسئلہ ہے, اس پر غور کیجئے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. ماشاءاللہ یہ تھے ہمارے آج کے خصوصی مہمان مناظر اسلام قاری عتیق الرحمان علوی صاحب حافظ اللہ, جو بڑی مدلل گفتگو فرما رہے تھے. اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 1 نومبر کو انشاءاللہ جامعہ علوم اثریہ جہلم میں سالانہ جو صحیح البخاری کی ختم بخاری کی تقریب ہوتی ہے وہ ہوگی انشاءاللہ 1 نومبر کو. تاریخ یاد کر لیں, تفصیلی اشتہارات آپ سے شیئر کر دیے جائیں گے.
تو باقی یہ دعا سے پہلے آپ سب سے گزارش کروں گا کہ جب دعا کے بعد پروگرام ختم ہو کوئی بھی ساتھی کھانا کھائے بغیر نہ جائے. تو یہ اعلان صرف جنازے پہ منع ہے، اس جگہ پہ منع نہیں ہے. تو اس جگہ پہ یہ اعلان جائز ہے، استاد جی کی موجودگی میں کر رہا ہوں. تو کھانا کھا کے جانا ہے، 4 احباب کی ٹولیاں بنا لیں اور کوئی جگہ اپنی سے اٹھے نہ، بدنظمی نہ پیدا ہو. 4 کی ٹولیاں بنائیں. ہماری جو یوتھ فورس کے نوجوان ہیں آپ تک کھانا پہنچائیں گے انشاءاللہ. تو اب دعا ہوگی انشاءاللہ. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک. اللہم انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے مولا کریم ہم بڑے گناہگار خطا کار ہمیں معاف فرما. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. اے مولا ہمارے ظاہری باطنی گناہ معاف فرما. اے اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ جو ہسپتالوں میں گھروں میں یہاں بیمار جن کے لیے کہا گیا یا نہیں کہا گیا مولا تو سب کو جانتا ہے. تو ہمارے سارے بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں ہے. اے اللہ تو اپنی رحمت سے ہمارے بیماروں کو شفائیں عطا فرما. اے اللہ ہمارے دکھیوں کے دکھ دور فرما، مقروضوں کے قرضے دور فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور فرما. اے میرے مولا جتنے مسلمان اس دنیا سے چلے گئے، جتنے اہل ایمان اہل توحید چلے گئے سب کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے والدین جن کے زندہ ہیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے اے اللہ ان کو کروٹ کروٹ رحمتیں عطا فرما. اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ جو ان کے لیے کھانا لے کر جا رہے ہیں ان کی مدد فرما. اے اللہ پاکستان کے اندر جتنے مسلمان پریشان ہیں سیلاب کی وجہ سے تنگ دستی کے اندر آ گیا اللہ سب پر رحم فرما. اے اللہ سب کے لیے آسانیاں فرما. اے اللہ سب کے لیے خیر فرما. اے اللہ اس مسجد کو رہتی دنیا تک آباد فرما. اے اللہ جو اسے آباد کر رہے ہیں تو ان کے دونوں جہانوں کو آباد فرما. اے اللہ اس مسجد کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا، لوگوں کی نجات کا ذریعہ بنا. اے اللہ یہ تیرے بندے تیری بندیاں تیرے دین کو سیکھنے کے لیے آئے. اے اللہ سب کا آنا قبول فرما. اے اللہ سب کا سننا سنانا قبول فرما. اے اللہ جو سن لیا سیکھ لیا عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہر ایک کی نیک حاجات کو پورا فرما، نیک تمناؤں کو پورا فرما، نیک آرزوؤں کو پورا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.